بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتاح الانشاء دوسرا حصہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور صفحہ نمبر ہے 207 207 الدرس الحادی والاربعون 41واں سبق، ٹھیک ہے۔ الحق ان تکہا، حق نے اس کو بلوایا، واخرسہ، اور اس کو گونگا کر دیا۔ اب ہا ضمیر جو ہے یہ عورت کی طرف لوٹتی ہے، مؤنث کی ضمیر ہے، اور ہو ضمیر مذکر کی طرف۔ اب دو لوگوں کا میٹر تھا، بادشاہ کے پاس گیا، خلیفہ کے پاس نا، تو پھر وہاں پہ جملہ بولا گیا، اسی کو ٹائٹل دے دیا۔ اب اس کا کیا پس منظر ہے یہ نیچے سبق ذرا دیکھ لیں۔ پیچھے والے سبق میں نے پڑھا دیا تھا نا آپ کو، حلم مان ابن زائدہ، ہاں جی۔ جلس الخلیفۃ المامون یوما للمظالم، خلیفہ مامون ایک دن بیٹھا مظالم کی داد رسی کے لیے۔ فکان آخر من تقدم الیہ امراتن، ان میں سے آخر میں جو اس کی طرف آگے بڑھے تھے ایک عورت تھی، ان میں سے آخر میں آئی ایک عورت، علیہا اثر السفر، جس پر سفر کا نشان تھا، وعلیہا ثیاب رصۃ، اور اس نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے بوسیدہ۔ فوقفت بین یدیہ، سامنے کھڑی ہو گئی خلیفہ کے، اور اس نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے مومنوں کے امیر، اور اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ فنظر المامون الی یحییٰ بن اقسم، تو یحییٰ بن اقسم کی طرف مامون نے دیکھا، اس نے کہا، یحییٰ نے اسے کہا وعلیک السلام یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی تو یہ پر بھی سلامتی ہو، تکلمی فی حاجتی، کی اپنی حاجت کے بارے میں بتا۔ فقالت، پھر اس نے یہ اشعار پڑھے، یا خیر منتصف یہدی لہ الرشد ویا اماما بہ قد اشرق البلد، اے بہتر انصاف کرنے والے، یہدی لہ، جس کی رہنمائی کی جاتی ہے رشد و ہدایت کی طرف، یہ ترجمہ آپ نے کرنا، رشد و ہدایت، ٹھیک ہے۔ ویا اماما، اور اے امام، بہ قد اشرق البلد، جس کے ذریعے علاقہ روشن ہو گیا ہے، تشکو الیک امید القوم ارملہ ادا علیہا فلم یترک لہا سبد، یہ عورت نہیں بلکہ ارملہ کے فاعل ہے، بیوہ عورت، تشکو الیک، تیرے طرف شکایت کرتی ہے، امید القومی، قوم کے سردار کی شکایت کرتی ہے، ادا علیہا، اس نے اس عورت پہ زیادتی کی ہے، ظلم کی ہے، ادا علی زیادتی کرنا، ظلم کرنا۔ فلم یترک لہا سبد، اس نے اس کے لیے تھوڑا سا مال بھی نہیں چھوڑا، سبد نیچے لکھا ہوا ہے القلیل نیچے، اس نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ وابتز منی ضیاعی بعد منعتها ظلما وفرق منی الاہل والولد، ابتزا کا معنی تھا چھین لینا، اس نے مجھ سے ضیاعی، میری جگیر، میری جائیداد چھین لی، ضیاع کہتے ہیں نا جگیر کو، جمع ضیاع ہونا۔ بعد منعتها، یہ منعت کا لفظی جو معنی ہے نا، منعت یا منعت، اس کا معنی ہوتا ہے اقتدار، عزت، غلبہ، ٹھیک ہے۔ تو یا تو یہ ترجمہ اس کا ہوگا بعد منعتها، اس جو وہ ضیاع جو جگیر ہے، ہا ضمیر لوٹے گی ضیاع کی طرف، اس پہ غلبے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر منعتها ہی رکھیں، اور اگر اس کو منعها کر دیں تو پھر بھی منع کا معنی روکنا ہوتا ہے، یعنی اس سے روکنے کے بعد آپ یہ ترجمہ کر لیں گے، ٹھیک۔ ظلماً، ظلم سے، ظلم کرتے ہوئے، اس نے مجھ سے میری جائیداد جگیر چھین لی، اس پر غلبے کے بعد ظلماً، ظلم کرتے ہوئے، وفرق منی الاہل والولد، اور مجھ سے گھر والے، اہل و عیال اور بچے جدا کر دیے گئے۔ فاتح المامون حینا، مامون نے کچھ دیر سر جھکایا، ثم رفع راسہ الیہ، پھر اپنا سر بلند کیا اس کی طرف اور کہا، فی دون ما قلت زال الصبر والجلد انی وقرہ منی القلب والکبد، اس چیز کے سامنے قلتی جو تو نے بات کی ہے، زالہ ختم ہو گیا، زالہ ختم ہو گیا، الصبر صبر، والجلد اور استقلال،
اس بات کے سامنے جو تو نے بتائی ہے صبر اور استقلال انی مجھ سے زالہ ختم ہو گیا، یعنی میرا صبر و استقلال تیری بات کے سامنے ختم ہو گیا ہے، اور میرا دل القلب والکبد اور جگر والکبد، کبد وہ اشعار کی بنا پر نا والکبد اور جگر جو ہے وہ زخمی ہو گیا، کریا زخمی کر دیے گئے۔ ہاذا یہ بات یاد رکھ، سوری نہیں بلکہ آگے وہ ہاذا اوان صلاۃ العصر فانصرفی واحذری الخصم فی الیوم الذی اعد، یہ عصر کی نماز کا وقت ہے، فانصرفی پھر جا لوٹ جا، واحذری الخصم اور مخالف کو، خصم کہتے ہیں مخالف، جو فریق مخالف ہے، فریق مخالف کو حاضر کر اس دن عید جب تو دوبارہ آئے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عید والمجلس ثبت ان یقضى الجلوس لنا ننصف کی منہ والا المجلس الاحد، اور مجلس نشست ہفتے کے دن ہوگی اگر ان یقضى مقدر میں ہوا الجلوس بیٹھنا لنا ہمارے لیے، ننصف کی منہ ہم تجھے اس سے انصاف دلائیں گے، وغیرہ جو مجلس ہے وہ اتوار کو ہوگی۔ فلما کان یوم الاحد جب اتوار کا دن ہوا جلسہ وہ بیٹھے، فکان اول من تقدم الیہ تلک المرأ ان میں سے پہلے جو ان کی طرف آگے بڑھے تھے وہ تلک المرأ وہ عورت سب سے پہلی تھی۔ اس نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، فقال وعلیکم السلام، این الخصم مخالف کدھر ہے؟ اس نے کہا الواقف علی راسک یا امیر المومنین، وہ بندہ جو آپ کے سر پر کھڑا ہوا ہے اے امیر المومنین وہ ہے۔ وَوْمَاتْ إِلَبْنِهِ العباس، اور انہوں نے اس کے بیٹے عباس کی طرف اشارہ کیا، یہ تھوڑا پتر ہی ہے جن نے میرا مسئلہ بنے ہیں۔ اس نے کہا یا احمد بن ابی خالد، اے احمد بن ابی خالد، جو بندہ وہاں پہ کھڑا تھا، خذ بیدہ، اس کا ہاتھ پکڑ میرے بیٹے کا، فاجلسوا معہا، اور اس کو اس عورت کے ساتھ بٹھا دے، مجلس الخصومی، جھگڑا کرنے والوں کی جگہ میں، جہاں پہ لوگ مقدمات لے کر آتے ہیں جہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ فجعل کلامہ یعلو کلام العباس، اس کی گفتگو شروع ہوئی وہ عباس کی گفتگو سے اونچی ہوتی تھی، تو بلند ہو رہی تھی۔ احمد بن خالد نے اسے کہا یا امت اللہ، اللہ کی بندی، انکی بین یدی امیر المومنین، تم امیر المومنین کے سامنے ہو، وانکی تکلمین الامیر، اور تم امیر سے بات کر رہی ہو۔ اب ہوتے ہیں نا دائما لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جناب وہ ایسے خام خواہ زیادہ پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں، فاخفضی من صوتی کی، اور اپنی آواز کو پست کر۔ مامون نے کہا دہا یا احمد، احمد اس کو چھوڑ دے، فَإِنَّ الْحَقَّ أَنْتَ کہا، حق نے اس کو بلوایا ہے، وَخَرَسَ، اور حق بات نے اس کو گونگا کر دیا ہے۔ یہ حق پر ہے، جب بندہ حق پر ہوتا ہے تو اس کی آواز اونچی ہوتی ہے، اس کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں، اور اس کو بات نہیں آ رہی، یہ گونگا ہو گیا ہے کیونکہ یہ غلط ہے۔ جو بندہ غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جھوٹ کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہوتا۔ ثم قضى لها برد زیاتها الیہ، پھر انہوں نے فیصلہ کیا اس عورت کے لیے کہ اس کی جاگیر، اس کی جائیداد لوٹا دی جائے الیہ، اس کی طرف، واحسن معاملتها، اور انہوں نے اس سے اچھا معاملہ کیا، وامر لها بنفقۃ، اور اس کے لیے خرچے کا بھی حکم دے دیا۔ تمرین نمبر 92 اجیبا الی صلۃ العطیہ، آپ نے جوابات لکھنے۔ مل حاجت التی دفعت المرأۃ الی شکواها، کون سی حاجت تھی جس نے عورت کو مجبور کیا اپنی شکایت کی طرف؟ من کان خصمہ، اس کا مخالف کون تھا؟ اشرح الابیات التی قالها، جو عورت نے اشعار نہیں جو بندے نے اشعار کے ان کی وضاحت کریں۔ اشرح الابیات التی قالها المامون، ٹھیک ہے، وہ ان اشعار کی وضاحت کریں جو مامون نے کہے تھے۔ اشرح الابیات التی قالها نمبر 3، قالت ہا ہونا چاہیے تھا، عورت نے جو کہے نا۔ قارن بین ابیاتها و ابیات المامون، عورت اور مامون کے اشعار میں قارن تقابل کریں، موازنہ کریں، اسلوب کے لحاظ سے، تعداد اور وزن کے لحاظ سے، آیا دونوں کا وزن ایک ہے، دونوں کی تعداد ایک جیسی ہے یا کہ نہیں ہے، اور اس کا اسلوب کیا ہے اور اس کا اسلوب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بیما قضى المامون، اور مامون نے کیا فیصلہ کیا۔